یا ان کے اوپر کپڑا ڈال کر ان کو عدالتوں میں پیش کیا جاتا تھا، تو عمران خان کے اوپر بھی ایک حصار بنا لیا جاتا ہے، ان کو بھی کور کیا جاتا ہے، ان کے منہ پر کو بھی چھپایا جاتا ہے، گویا کہ ٹیررسٹ کے طور پر انہیں پیش ہونے پر مجبور کر دیا گیا ہے، لیکن ابھی تک گرفتاری نہیں ہو سکی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ معاملات اس سے آگے کہاں جائیں گے؟ سب سے بڑا ایشو یہ بنا ہے کہ عمران خان نے جہاں ان کے ورکرز نے ایک طرف پولیس کی دھنائی کر کے ان پر پیٹرول بم پھینک کر، ان کے خلاف ڈنڈے چلا کر، ان کی گاڑیاں توڑ کر، ان کے سر پھاڑ کر، ان کی ٹانگیں توڑ کر جہاں پنجاب اور اسلام آباد کی پولیس کو اپنے خلاف کیا ہے، وہیں پر سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک سمیئر کیمپین چلائی گئی ہے اور ایک سینسر کیمپین چلائی گئی ہے، اور اس بات کو اسٹیبلش کیا گیا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ دراصل اس وقت کوئی اچھا کردار ادا نہیں کر رہی ہے، اور نہ صرف یہ کہ آرمی چیف کے حوالے سے بلکہ سابق آرمی چیف کے حوالے سے بھی ایک بہت ہی گندی کیمپین شروع کی گئی۔ چنانچہ ایک طرف پولیس پی ٹی آئی سے ناراض ہے اور وہ دھڑا دھڑ ان کے لوگوں کو اٹھا رہی ہے، ریڈ کر رہی ہے۔ اسلام آباد، لاہور، پنجاب کے مختلف شہر، کے پی کے اندر اس وقت درجنوں کے حساب سے ہر گھنٹے میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکن اٹھائے جا رہے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب کے صاحبزادے حسان نیازی صاحب بھی اس وقت پولیس کی زیر حراست ہیں، علی نواز اعوان صاحب کو گرفتار کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور اسی طرح سے علی امین گنڈا پور کے ڈیرے پر بھی اسی طرح سے ایک اٹیک کیا گیا ہے اور وہاں ریڈ کیا گیا ہے اور وہاں سب بھی لوگوں کو پکڑنے کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ تو ایک طرف پولیس بھرپور طریقے سے کارروائیاں کر رہی ہے، تو دوسری جانب جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے بھی وزارت داخلہ کے ذریعے جو ان کے سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہیں ان کے خلاف ایک بھرپور قسم کا کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا ہے، اور تیسری جانب خود عمران خان کے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں، ان کی ضمانتیں کینسل ہو رہی ہیں، ان کو حفاظتی ضمانت نہیں مل رہی ہے۔ تو اس سے بڑھ کر کرائسس کا دور پاکستان تحریک انصاف پر اور عمران خان پر اس کے علاوہ نہیں آ سکتا تھا۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اس سے زیادہ ابتلا کا، اس سے زیادہ بحرانی دور کسی بھی سیاسی جماعت پر اس سے پہلے نہیں آیا ہوگا، اور آفرین ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں پر، آفرین ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر پر اور وہ لوگ کہ جو ان سے جڑے ہوئے ہیں، کہ وہ اس تمام تر آن سلاٹ کے باوجود، اس یلغار کے باوجود وہ ڈٹ کر کھڑے ہیں اور اپنے سیاسی حقوق کے حصول کے لیے، ان کی پاسداری کے لیے سپریم کورٹ کی جانب دیکھ رہے ہیں، جبکہ سپریم کورٹ کے اندر ایک واضح سپلٹ نظر آ رہا ہے۔ ججز جو ہیں وہ ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں، جس طرح سے ہماری اسٹیبلشمنٹ ڈیوائیڈ نظر آتی ہے اسی طرح سے ججز ڈیوائیڈ نظر آتے ہیں، اور ایسے میں ڈاکٹر یاسمین راشد کی جو آڈیو لیکس ہو رہی ہیں، جس کے اندر کبھی وہ ڈی پی او غلام محمود ڈوگر کے ساتھ بات کرتی پائی جاتی ہیں، کبھی صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کے ساتھ بات کرتی پائی جاتی ہیں، تو کبھی نوشین اپنی ایک پولیٹیکل ورکر کے ساتھ بات کرتی پائی جاتی ہیں۔ تو اس سے نظر آتا ہے کہ کتنا ایک کرائسس کا دور ہے اور ایک بحرانی کیفیت ہے جسے پی ٹی آئی گزر رہی ہے۔ اگر اس بحران سے پی ٹی آئی نکل گئی تو وہ جو کہتے ہیں انگریزی میں کہ نیور ویسٹ اے گڈ کرائسس، تو یہ اس کے لیے ایک گڈ کرائسس ثابت ہوگا، اور اس بحران سے عمران خان مرد بحران بن کر نکل سکتے ہیں۔ لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ، اگر پولیس، اگر وفاقی حکومت، اگر پنجاب حکومت، اگر کے پی کی حکومت، اگر سندھ کی حکومت، بلوچستان کی حکومت، انہوں نے ایک بھرپور اٹیک کر کے پاکستان تحریک انصاف کا کچومر نکال دیا، تو پھر عمران خان اور پی ٹی آئی کے بارے میں کہا جائے گا کہ تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، وہ والا معاملہ ہو جائے گا۔ اس وقت ڈو اینڈ ڈائی کا معاملہ بنا ہوا ہے، ڈو اور ڈائی کا مقام ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اپنے وجود کو برقرار رکھتے ہوئے ایک سیاسی جنگ جیتنا چاہتی ہے۔ سپریم کورٹ سے اس نے توقعات اور امیدیں باندھی ہوئی ہیں، اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جناب عمر عطا بندیال صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جب کہ سپٹمبر میں ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، وہ اس سے پہلے چاہتے ہیں کہ اپنے کریڈٹ پر یہ ایک بڑا کام لے کر جائیں کہ انہوں نے بر وقت انتخابات کروا کر آئین کی پاسداری کی تھی۔ لیکن افسوس یہ ہے
کہ خود سپریم کورٹ کے اندر ایک سپلٹ نظر آ رہا ہے، ایک ڈیوائیڈ نظر آ رہی ہے، جو لگتا ہے کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ اس وقت مائنورٹی گروپ کے ساتھ رہ گئے ہیں اور میجورٹی گروپ ان کے خلاف ہو چکا ہے۔ اور اسی طرح سے پنجاب کے اندر بھی کچھ اس قسم کی آوازیں اب آنا شروع ہو گئی ہیں، گویا کہ یہ جو پولرائزیشن ہے، یہ جو ڈیوائیڈ ہے، یہ بڑھتی جا رہی ہے۔ لیکن دوسری جانب عمران خان کی کامیابی دیکھیے کہ ایک ایسے وقت میں کہ جب اس قدر کریک ڈاؤن ہو رہا ہو، اس قدر اٹیک ہو رہے ہوں، اس قدر آن سلاٹ آپ کے اوپر، آپ کی پارٹی پر، آپ کے تشخص پر، آپ کی شخصیت کے اوپر حملے ہو رہے ہوں، اس وقت لوگ آپ سے دور ہٹ جاتے ہیں، لوگ چھپ جاتے ہیں، لوگ کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں۔ لیکن اس وقت میں اعتزاز احسن آپ کے حق میں، عمران خان کے حق میں آوازیں اٹھاتے نظر آتے ہیں۔ اعجاز الحق نے عمران خان کو جوائن کر لیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو، وقار اکرم شیخ نے جوائن کر چکے ہیں۔ اسی طرح سے اور بھی اطلاعات ہیں کہ کچھ اور بھی بڑے نام جو ہیں وہ عمران خان کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ بات عمران خان نے اسٹیبلش کر دی ہے کہ وہ ڈرتے نہیں ہیں، جھکتے نہیں ہیں، جھجکتے نہیں ہیں، اور بے باک اور بلند آواز میں وہ اپنی بات کہتے نظر آتے ہیں۔ ایک پاکستان میں، پنجاب میں خاص طور پر، جو کہ مولا جٹ کلچر ہے، گنڈاسے کا کلچر ہے، بڑک کا کلچر ہے، جو شخص کھڑا ہو کر پوری آواز سے سینہ تان کر، بازو اڑس کر اپنے وہ پھر ایک للکار لگاتا ہے تو لوگ اسے بہادر قرار دیتے ہیں، اسے دلہ بھٹی کہتے ہیں، جبکہ جو بھاگ اٹھتا ہے اور جس کے پیچھے سے گولی اسے لگتی ہے اسے بزدل کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو ایک سائیکی ہے پنجاب کی، عمران خان اس سائیکی کو بڑی کامیابی سے اور بڑی ہنرمندی کے ساتھ استعمال کرتے نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ینگسٹرز عمران خان کے دلدادہ ہوتے نظر آ رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ میڈیا کا ایک بڑا حصہ عمران کی سپورٹ میں کھڑا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہمارے پنجاب کی خواتین کی ایک بڑی تعداد عمران خان کو مظلوم سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ کھڑی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت ہماری جوڈیشری کے اندر بھی ایک ڈیوائیڈ موجود ہے۔ لیکن عمران کا اصل امتحان تب شروع ہونا ہے جب نواز شریف نے وطن واپس آنا ہے، لینڈ کرنا ہے، تو پھر وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں کہ چند چند سامنے آ گیا والا معاملہ ہوگا۔ پھر دیکھنا ہوگا کہ کس لیڈر کی اصل پاپولیرٹی ہے، پھر نواز شریف جو بیانیہ بنائیں گے وہ دیکھا جائے گا۔ ابھی تک تو نواز شریف نے سارا معاملہ، نواز شریف نے شہباز شریف اور اس کے اوپر چھوڑا ہوا ہے رانا ثناء اللہ کے اوپر، جبکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں شاہد خاقان عباسی بیک ٹریک کر چکے ہیں، وہ اس طرح سے اب آ کر حمایت کرتے نظر نہیں آتے ہیں۔ اسی طرح سے مسلم لیگ نون کے اکثر جو بڑے نام ہیں وہ پیچھے ہٹے نظر آتے ہیں، اسی لیے خواجہ آصف سامنے آئے ہیں، اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت دھانسو قسم کی پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں، وہ دھانسو قسم کے انٹرویوز دے رہے ہیں، اور اس بات کو اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ جب تک عمران خان کے ساتھ وہی کچھ نہیں ہوگا جو کچھ نواز شریف کے ساتھ ہوا تھا، تب تک اس کی جان بخشی نہیں ہوگی۔ جبکہ عمران خان اپنی طرف سے یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے عدالتوں میں پیش ہو کر، اپنے اوپر کالا کپڑا چڑھوا کر، اپنے آپ کو شیلڈز میں ڈلوا کر اور بار بار عدالتوں میں پیش ہو کر وہ قرض ادا کر دیا ہے جس کا مطالبہ اور تقاضا نواز شریف کر رہے ہیں یا پی ایم ایل این کر رہی ہے۔ لیکن نواز شریف کی خواہش شدید ہے کہ عمران خان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھیں، مریم نواز کی یہ شدید خواہش ہے کہ وہ ایسا ہوتا دیکھیں، شہباز شریف کی یہ خواہش ہے، رانا ثناء اللہ کی یہ خواہش ہے کہ وہ انہیں مچھ جیل میں، مرچی وارڈ میں بھیجیں۔ تو اس طرح سے یہ دونوں طرف کی جو یلغار ہے، دونوں طرف کی جو لڑائی ہے، اب فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو رہی ہے، جہاں ہم نے دیکھا ہے اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا ہے، وہیں پر اب پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھ رہی ہے، اور اس کا یہ خیال ہے کہ وہ اسے بیل آؤٹ کرے گی، اسے باہر نکالے گی اس بحران سے، اور نہ صرف بحران سے باہر نکالے گی بلکہ انتخابات بھی لے کر دے گی۔ تو گویا کہ آنے والا ہر دن، ہر لمحہ انتہائی کروشل ہوتا جا رہا ہے، اور ایسے میں دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ کتنے لوگ جڑے رہتے ہیں، اور عمران خان کی جو پبلک سپورٹ ہے وہ کس حد تک قائم رہتی ہے، اور اس کے مقابلے میں نون لیگ کے جو وار ہیں یا جو پی ڈی ایم کی یلغار ہے
اس میں کس قدر اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ وہ مرحلہ اور لمحہ آ گیا ہے کہ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ نائفز آر اوپن، کہ چاقو کھل گئے ہیں اور اب چاقوؤں کے ساتھ کھلی جنگ شروع ہو گئی ہے۔ ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑنے کی تیاری ہے، ایک دوسرے کے سروں میں چاقو، ایک دوسرے کی کمر میں چاقو گھونپنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ اور ایسے میں جناب بیرسٹر اعتزاز احسن کہتے پائے جاتے ہیں کہ چیف جسٹس وکلاء کی ریڈ لائن ہے، وہ اسے کراس نہیں کرنے دیں گے۔ تو یہ ایک تیسری سمت ہے پوری لڑائی کی، اور وہ یہ ہے کہ جو کہہ لیجئے وکلاء ہیں یا جو لائرز کمیونٹی ہے، وہ بھی نہیں چاہتی ہے کہ اپنے چیف جسٹس کو اس مرحلے پر تنہا چھوڑے۔ تو یہ ایک یدھ ہونے جا رہا ہے، ایک بڑا مارکا ہونے جا رہا ہے، جو آئندہ آنے والے دنوں میں بہت سارے چہروں کو لے جائے گا، بہت ساری جانیں لے سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ سیاست ایک خونی کھیل بن جائے، اس سے پہلے کہ لوگ سیاست سے نفرت شروع کر دیں، اس سے پہلے کہ انا کی جنگ، اس سے پہلے کہ ضد کی جنگ جو ہے وہ معاشرے کی ایک بڑی تباہی کی صورت اختیار کرے، سینئر ایلیمنٹس کو آگے آنا ہوگا اور انہیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اس حوالے سے ایک کمیٹی جو ہے سول سوسائٹی کی، اس نے اپنا کام شروع کیا ہے۔ ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس کام میں برکت ڈالے، اور جو معاملات انتہاؤں کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں وہ دوبارہ سے ابتداؤں کی طرف آ جائیں، اور معاملات کو پیسفلی، ایمیکیبلی، دوستانہ ماحول میں بیٹھ کر حل کیا جائے، اور انتخابات بھی لیے جائیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی نے کچھ غلط کیا ہے تو اسے اس کی سزا بھی ملے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔